ہی نہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کی رونقیں اور برکتیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری یہ ساری محنتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ پہلی نعمت قرآن مجید ہے اور دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ، اس حوالے سے ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت، اس کی تاثیر اور اس سے اعراض کرنے کے اسباب اور اعراض کرنے والوں کی سزائیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تورات اور انجیل وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان میں وقت گزرنے کے ساتھ تحریف اور تبدیلی کی گئی۔ اس کا سبب یہ تھا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یہ کتابیں اس وقت کے علماء کے سپرد کر دی گئی اور وہ علماء ان کتابوں کی صحیح معنوں میں حفاظت نہ کر سکے۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، جوں کا تو قرآن مجید آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ قرآن مجید روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ انسان کی زندگی سے کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ ساری بیماریوں کو نکالتا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے
دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں قریب بستی تھی، ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ ہم نے چونکہ رات گزارنی تھی، باہر خیمے لگا کے ہم وہاں ٹھہر گئے۔ اس بستی کا سردار، اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، انہوں نے کافی علاج کیا لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ جب مجبور اور لاچار ہوئے، کسی نے کہا کہ رات جو مہمان یہاں پھرتے تھے ان کا پتہ کرو، شاید ان میں سے کوئی دم کر لیتا ہو۔ آدمی دوڑ کے آیا، ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، وہ شدید تکلیف میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دم کر لیتا ہوں۔ یہ چلے گئے، جا کے دم کیا، سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھا اور دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ انہوں نے 30 یا 40 بکریاں ان کو بطور تحفہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو آپ سے پوچھا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے پڑھا کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، اس کے ساتھ دم کیا ہے۔ تو فرمایا یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ سنن ابی داؤد کے اندر خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا ایک سفر میں تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی وہ پاگل ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ انہوں نے بطور تحفہ 100 بکریاں دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ تو نے حق کے ساتھ دم کیا ہے، لہذا یہ بکریاں لے جاؤ۔ جو آدمی جھوٹ کے ساتھ دم کرے وہ باطل ہے، غلط ہے، اور جو آدمی حق کے ساتھ دم کرے قرآن مجید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ، تو یہ حق ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے، لیکن دم کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو، دم کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو۔ یہ 2 واقعے جن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی شفا کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب پہلے حالت کفر میں تھے، حالت شرک میں تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو منور کر دیا اور ایسی روشنی ان کے دلوں میں پیدا کی کہ وہ دنیا کے قافلوں کے سالار بن گئے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، یہ بڑی مؤثر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ پہ اس قرآن کا نزول ہوتا، لرأيته آپ پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا وہ ڈرنے والا ہوتا، متصدعا پھٹنے والا ہوتا، من خشیۃ اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی ایک پہاڑ اس پر قرآن کا نزول ہوتا تو اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی کہ وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے گر پڑتا، پھٹ جاتا۔ اس قدر قرآن مجید کی تاثیر ہے، اور یہ قرآن مجید دلوں پر اثر کرنے والی کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ ملی جلی کتاب ہے، اس کے مقامات آپس میں ملتے جلتے ہیں، موضوعات ملتے جلتے ہیں، مثانیہ ایک موضوع بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ کتاب اتنی پر اثر